السلام علیکم. ہیلو سر، السلام علیکم. میں نے پیر صاحب سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، اگر 1 سیکنڈ کے لیے کروا دیں. جی ضرور. ہاں جی ارشاد، میں سن رہا ہوں. جی میں سن رہا ہوں. سر پیر صاحب السلام علیکم. میں انعام اللہ بول رہا ہوں. میں احمد پور شرکیہ دا سر، جتھے تواڈے چاچا بزرگوار نجیب اللہ شاہ صاحب نے شادی کی تھی. جی میں سمجھ گیا. جی ہاں جی گل کرو. جی ہاں، تو اتنے احمد پور شرکیہ انہوں نے کبیر شاہ صاحب تواڈے دادا صاحب دے مرید سن. تسی گل کرو، سوال کرو. تے میں عرض کرنا چاہنا سر کہ بیعت دے بارے چ تسی مسئلہ کیتا ہے کہ بیعت جڑی ہے اے کوئی فرض واجب نہیں ہے گی. جی بولو. اسی تے تواڈے دادا صاحب کول انہاں دے جڑے سنایت کا تو یہ کہندے نے کہ توبہ جڑی ہے، توبہ ہر انسان مسلمان تے واجب ہے. جے راہ لیلا سچی توبہ کردا ہے، بیعت ایک توبہ دی شکل ہے تے او دے واسطے سنت بھی ہے، او فرض بھی ہے. نہیں یہ شکل نہ بڑھاؤ نا. بیعت دا لفظ جڑا ہے قرآن مجید وچ آیا ہے تے انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. بیعت کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو بیعت کا معنی ہے باہمی معاہدہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیعت رضوان کے متعلق جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے تو یبایعون اللہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اس پوری آیت کو دیکھیں نا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ جس نے میرے اس نبی سے عہد کیا کہ میں جہاد کروں گا، آپ کی فرما برداری کروں گا، یہ وہ جو جس بات پر مثلا عورتوں کے متعلق ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گی، زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اس پر عورتوں نے بیعت کی جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو یہ مخصوص امور پر بیعت کرنا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ لینا ہے، بیعت کا یہی مفہوم ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہوا ہے نا، یہ آپ نے وعدہ لیا صحابہ سے اور لوگوں سے. تو اس کی ابتدا کو جو سمجھتے ہیں کہ چونکہ حضور نے لیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضور کا خاصہ ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اور معصوم ایک غیر معصوم دنیا سے بیعت لے سکتا ہے، کیونکہ بیعت دینے والے پیش کرنے والے غیر معصوم ہیں، بیعت لینے والا معصوم ہے. تو اس کے بعد جتنے ہیں وہ ہم لوگ ہیں، ہم نہ خود ہم معصوم ہیں، نہ ہمارے جو مرید ہو رہے ہیں وہ معصوم ہیں. اس لیے حضرات بات یہ ہے جو سوال کیا گیا ہے اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سنت یا واجب یا اس کا درجہ دیتے ہیں تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ آپ اگر سنی ہیں تو پھر ضرور امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے. تو آپ کیا بتائیں کہ امام ابو حنیفہ کس پیر کے مرید تھے؟ امام مالک ہے، اگر مالکی ہیں تو مالک کا نام بتائیں کہ مالک کس پیر کے مرید تھے. امام حنبل کس کے مرید تھے. امام شافعی کس شیخ کے مرید تھے. اور اگر وہ مرید نہیں تھے تو پھر وہ آپ کے نزدیک تارک سنت ہوئے. تو جو تارک سنت ہے وہ فاسق ہوتا ہے. تو کیا معاذ اللہ ان لوگوں کو آپ فاسق سمجھتے ہیں؟ تو کتنی بڑی عجیب بات ہے. اور ہمارے جو ائمہ ہیں، یہ جتنے اپنے امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اور یہ جتنے فقہاء ہیں ہمارے طحطاوی ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، یہ امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، نسائی ہیں اور ابن ماجہ ہیں، یہ کس پیر کے مرید ہیں؟ کسی پیر کے مرید نہیں ہیں. تو اگر یہ واجب اور فرض کا درجہ رکھتا پیر مرید ہونا تو یہ لوگ سارے مرید ہوتے. اور اگر آپ کے نزدیک یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے تو پھر یہ سارے تارک سنت تھے. تو پھر تارک سنت کی آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں بخاری شریف.